سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپتا رہے، تو میرے آقا فرماتے پیٹ بھر کے کھانے والے نے اگر پڑوسی کی خبر گیری نہیں کی تو وہ پیٹ بھر کے کھا کے سونے والا سچا مومن نہیں ہو سکتا، سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، پڑوسی کا خیال کیا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں پڑوسی کی بات میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ ایک دور تھا عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد، ان کے بارے میں امام اعظم کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے قیامت میں پوچھے گا کہ دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ مختلف جہت سے لوگوں نے بیان کیا، مجھ تک جو یہ واقعہ پہنچا سنے۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے فقیہ تھے، بڑے صوفی تھے، بڑے محدث تھے، لوگ ان کو امیر المومنین فی الحدیث، امام الفقہاء، شیخ المشائخ کہتے تھے۔ حج کو جا رہے تھے، حج کو جاتے ہوئے پتا چلا کہ پڑوسی فاقہ کر رہا ہے، بھوکا ہے، تو امام عبداللہ ابن مبارک نے اپنے حج کی پوری رقم پڑوسی کو دے دی۔ اس سال حج کو نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اگلے سال دیکھیں گے، لیکن پڑوسی کو بھوکا چھوڑ کے حج کو نہیں جانا۔ نہیں گئے حج کو۔ جب حج سے لوگ واپس آئے تو سب مبارکباد پیش کرتے تھے، عبداللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ حج مبرور کرے، مبرور کرے، مبرور کرے۔ سوچا یا اللہ میں حج گیا نہیں اور لوگ مجھے مبارکبادیں پیش کرتے ہیں حج سے آنے کے بعد۔ تو اسی تردد میں سوئے تو خواب میں فرشتے کو دیکھا، فرشتہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن مبارک تو نے اپنے پڑوسی کو حج کی رقم دی، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اللہ تجھے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس لیے اب آپ مجھے بتاؤ پڑوسی کی خبر گیری نہ کریں تو آقا فرمائے کامل مومن نہیں ہے، تو جو بھائی کی بھی خبر گیری نہ کرے، جو باپ کی بھی خبر گیری نہ کرے، جو بہنوں کی بھی خبر گیری نہ کرے اور انسان اپنی دنیا میں مست رہے تو بتاؤ اس کو کیا ہوگا۔ اب یہاں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت چلے ٹھیک ہے ہم تو اخلاق پیش کریں گے، اب آپ کی تقریر سن لی، اپنے آقا کا فرمان سن لیا، اب ہم اخلاق پیش کریں گے۔ وہ پڑوسی ہم کو ستائے گا تو کیا کرے، وہ خود ڈرے گا تو کیا کرے، وہ برا سلوک کرے تو کیا کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا فرمان سنو، ہم صوفیہ کے غلام ہیں۔ ولیوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ جا کر فاتحہ پڑھ کے لوٹ جائیں، فاتحہ پڑھو تو ان کی زندگی پر نظر رکھو، یہ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کا ایک مرید آیا اور آ کر کہنے لگا سرکار میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی اس کی پوری کوشش تھی کہ پیر صاحب مجھے اجازت دے دے کیا کہ میں اس سے لڑوں، اس کو ماروں، اس سے جنگ کروں، اس لیے کہ پیر اجازت دے دے گا تو پھر مجھے کون روک سکتا ہے۔ لیکن وہ پیر اللہ اکبر نفس کا غلام نہ تھا، وہ پیر شریعت کا جاہل نہ تھا، وہ پیر دنیا دار نہ تھا، وہ پیر رسول اللہ کا شہزادہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات تھی۔ انہوں نے جب مرید نے بہت اپنی من کی جو ہے وہ سننا چاہی تو محبوب الہی نے ایک جملہ کہا، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو کہہ رہا ہے کہ پڑوسی تجھے ستاتا ہے اور میں تجھے لڑنے کی اجازت دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا آپ سب کی نظر ہے، اس کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا۔ محبوب الہی فرماتے بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے، اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ مسلمان کانٹے بچھانے نہیں آیا، مسلمان کو کانٹے اٹھانے آیا ہے۔ کانٹے بچھا کر دلوں کو سکون نہیں ملتا بلکہ کانٹے اٹھا کر دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ